یہ کس شخصیت کا اتنے شاندار طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے اور آج کی خوبصورت محفل میلاد اور ساتھ میں لذیذ لنگر دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں بہادر آباد ایک خوبصورت سی محفل میلاد میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ محفل کا آغاز عشاء کے بعد ہونا تھا تو ابھی تیاریاں جاری تھیں۔ ایس ایم ڈی والا ایس ایم ڈی لگا رہا تھا اور لائٹ والا لائٹس لگا رہا تھا اور اسٹیج پر بھی تیاری کا کام جاری تھا۔ اتنے میں مغرب کی اذان شروع ہوئی اور میں مسجد کی جانب چل پڑا اور ماشاءاللہ ربیع الاول کی آمد کی خوشی میں مسجد کو بہت ہی خوبصورت انداز سے سجایا ہوا تھا۔ پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا اور فرض جماعت میں شامل ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آیا اور واپس میلاد شریف کی جانب چل پڑا۔ واپس آیا تو تیاریاں تقریباً اختتام پر تھیں اور جنریٹر بھی آ چکا تھا اور اب بعد نماز مغرب یہاں ختم شریف کا اہتمام کیا گیا اور پھر میں بھی اس ختم شریف میں شامل ہو گیا۔ ختم شریف پڑھنے کے بعد چادر کو سمیٹ لیا گیا اور اب تقریباً تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ایس ایم ڈی بھی سیٹ ہو چکی تھی، کیمرہ بھی سیٹ ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساؤنڈ سسٹم بھی، تمام لائٹس بھی آن ہو چکی تھیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ پھر اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا تو سب نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کیوٹ سے بچے کی طرف سے آپ کو سلام اور اب باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت سے محفل کا آغاز کیا گیا۔ اور اب فوٹوگرافر تمام مہمانوں کی پکس لینے لگا اور ساتھ ہی ہمارے ارسلان بھائی اس محفل کو لائیو چلا رہے تھے اور نعت خواں حضرات بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے اسٹیج پر نعت خواں حضرات کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی آ چکے تھے اور یہ علامہ بلال غازیان ہیں جو کہ موئے مبارک شریف کے خادم ہیں اور نور حمزہ اسلامک کالج کے ٹیچر بھی ہیں اور ساتھ ہی MIS ویلفیئر کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور انہوں نے ہی آج کی خوبصورت محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ اور اب سلیم قادری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور اسی دوران آج کی محفل کے مہمان خصوصی علامہ خادم حسین رضوی کے چھوٹے صاحبزادے علامہ حافظ انس حسین رضوی تشریف لے آئے جن کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ چاروں طرف سے پھول نچھاور کیے گئے۔ علامہ حافظ انس حسین رضوی کے ہمراہ علامہ غوث بغدادی صاحب اور مفتی قاسم فخری صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ پھر علامہ بلال صاحب نے علامہ حافظ انس حسین رضوی کو ہار پہنایا، پھر وہی ہار انہوں نے علامہ بلال صاحب کو پہنا دیا۔ اس کے بعد مفتی قاسم فخری صاحب نے اظہار خیال کیا، پھر علامہ غوث بغدادی صاحب نے علامہ حافظ انس حسین رضوی کو دعوت خطاب دیا۔ اب وقت سے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا انس حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ پھر علامہ حافظ انس حسین رضوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے خطاب کیا۔ جب حضور آئے تو ہر چیز چرند پرند حیوان، ہر چیز زمین آسمان پہاڑ
چہل پہل پر ہزاروں یہ ربیع الاول سوائے ابلیس کے جنہوں تکلیف ہوئے جنہوں پیڑ ہو گئی یہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ میلاد کیوں مناتے ہیں میں کہا ہمارے آپ کا مولا ہے ہم مناتے تجھے کس بات خطاب کے بعد جناب کو دوسرے پروگرام میں شرکت کے لیے جانا تھا تو آپ وہاں تشریف لے گئے. پھر تقریب کے اختتام پر سب نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا. صلاۃ و سلام کے بعد دعا کی گئی اور یہ محفل علامہ بلال صاحب کے والد محترم محمد سلیم غازیانی علیہ رحمہ جو کہ بہار شریعت مسجد کے تمام انتظامات دیکھتے تھے اور منہ مبارک شریف کے خادم تھے ان کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے. دعا کریں اللہ پاک محمد سلیم غازیانی علیہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے, آمین. اور اب ساتھ ہی محفل میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے لنگر لگنا شروع ہو گیا. ایک طرف تھالوں میں بریانی ڈالی جا رہی تھی اور دوسری طرف پلیٹس میں میٹھا ڈالا جا رہا تھا اور ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا. پھر دعا کے بعد لنگر کھول دیا گیا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کر لنگر کھانا شروع کیا. لنگر تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. اور یہ ہیں ہمارے حنان بھائی. بریانی کھانے کے بعد میٹھے کو ٹیسٹ کیا, میٹھا بھی بہت لذیذ تھا. لنگر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور ہیلمٹ اٹھائے واپسی کی جانب چل دیا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.